फारूक सोहेल गोंदी साहब, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। हमें अंदाजा है आप एक और देश में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से दूर, तुर्की में, और आपने जो वादा किया था वाकई आपने निभाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं या आपके कोई और अपॉइंटमेंट है तो प्लीज बता दीजिए, तो आपको भी ले लेते हैं। आपको बस मुझे मुझे ले ले, मैंने अपना कुछ काम करना है, आज मुकम्मल करना है, एक लिखना। ठीक है फारूक भाई, हम आपका वक्त नहीं जाया करेंगे। आप अपनी यादें शेयर करें जालिब साहब के साथ, माइक आपके पास है। जी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों, और मेमन साहब का शुक्रिया जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और सैफी साहब आपका शुक्रिया, आप बहुत आला कंडक्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी सक्सेसफुल शो। और मैं जालिब साहब मेरे लिए शायर तो थे, लेकिन बेसिकली वो एक इनकलाबी आदमी थे, और शायरी उनका एक इंस्ट्रूमेंट था। मुझे बताएं, पाकिस्तान में जालिब, फैज, ज़हीर, कश्मीरी के अलावा और भी बड़े अच्छे शायर हैं, ये बात नहीं है, लेकिन कितने जेलों में जाते हैं इन 3-4 के अलावा। फैज साहब जेलों में गए, ज़हीर कश्मीरी मेरे दोस्त थे, बहुत आला शायर, बड़े लायक इंसान और इनकलाबी थे इन्हीं तरह, और जालिब साहब। लिहाजा शायरी उनका एक एक्टिविज्म का, वो एक सियासी कारकुनी मैं कहता, ये बड़ा एक फ्यूडल सा टर्म है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहता हूं इनको, उर्दू में इसका लफ्ज मैंने सोचा था सियासतकार। तो वो एक एक्टिविस्ट थे और सियासी लीडर थे, इसीलिए वो इलेक्शन लड़ते थे। अच्छा, अब मेरी यादें तो बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा कि हमारे अभी भी सेशन में कुछ दोस्तों ने कहा कि उन्होंने मजदूरों के लिए शायरी की, और लेकिन आज उनको और लोग भी इनकी शायरी पढ़ते हैं। तो मैं इसको जालिब साहब को कामयाबी समझता हूँ, अपनी फिक्र की कामयाबी समझता हूँ। जो जालिब साहब की तरक्की पसंद नहीं थे, वो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। तो हमें खुल के जालिब साहब को जब ट्रिब्यूट पेश करेंगे तो वो कम्युनिस्ट थे। और देखें, ये अगर हमने यूरोप के लेफ्टिस्ट देखे हो तो वो भी सूफी हैं, तो वहां सूफीज्म का शायद उस बंदे को ना पता हो जो कम्युनिस्ट होगा बल्गारिया का। तो इस तरह मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो बाएं बाजू के लोग होते हैं वो सूफी होते हैं, और पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में हम उसको सूफी कह सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, इनकलाबी एक्टिविस्ट थे, और पोइट्री उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रगल था। आज अगर उनको शहबाज शरीफ पढ़ते हैं तो ये कामयाबी है। मुझे वो फिल्म मैंने देखी थी गालिब की, कि गालिब को जब कोठे वालियों ने गाना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा जी गालिब अब आम लोगों में फैल गया। तो अगर कोठी वालों ने, यानी कि महल्लात वालों ने, जिनके खिलाफ उन्होंने शायरी की, उन्होंने अपना लिया उसको अपनी तकरीरों में, तो कोई हर्ज नहीं है। पिछले साल आप देखें कि कैसे नेशनल असेंबली में मशाहिदुल्लाह खान सेनेटर ने इंसिस्ट किया कि मैंने शेर आज पढ़ने ही जालिब के हैं, और वो बड़ी एक दिलचस्प बहस थी। तो मेरी जालिब साहब के साथ बड़ी दिलचस्प से ज्यादा स्ट्रगल की एक साथ है, और खुसूसन जो ज़ियाउल हक के खिलाफ स्ट्रगल थी MRD के प्लेटफॉर्म से, वो फरवरी का जलसा भी खवातीन का, जहां उनको लाठियां पड़ी, सबको पड़ी थी, उनको बहुत पड़ी थी। लेकिन एक वाक्य मैं आपको सुनाऊं जो उनकी एक बड़ी मशहूर ज़माना नज़म है। उस वाक्य का पस मंजर ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर में उतरी थी 1986 में, जब खुद साख्ता जलावतनी से वापस आई। तो अमरीकी परचम जलाने पर जो मेरा हशर हुआ था, वो अभी पूरी तरह मैंने नहीं बयान कभी किया, लिखूंगा कि उस पर क्या क्या हुआ था। तो जालिब साहब उस हशर के गवाह भी हैं, 1 दफा नहीं, 2 नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा। तो वो अमेरिका के उसी तरह खिलाफ थे जैसे हम लोग पीपल्स पार्टी के अंदर शेख रशीद ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले बाएं बाजू के लोग अमेरिका के खिलाफ थे, और हमारे खिलाफ फारूक लगारी हुआ करते थे उन दिनों हमारे इस मौक़िफ़ पर। तो उन्हीं दिनों एक पंजाब पर या एक तंजीम बनाई मराज खालिद साहब ने, फ्लैटीज में उसका फंक्शन था। मराज खालिद पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन वो अपनी एक शनाख्त भी रखते थे, और उसमें शेख रफीक साहब भी मौजूद थे। तो वहां पर फ्लैटीज हमारा एक बड़ा फ्री सा हाल होता था कि 3 बजे वहां वो जलसा था, तो हम 2 बजे पहुंच गए, तो देखा तो जालिब वहां सोफे पे ठंडे AC वाले कमरे में सोए हुए हैं। मेरे साथ एक दोस्त मेरे थे, सियासी साथी खालिद भट्ट साहब। तो मैंने कहा जालिब साहब को बीबी अमेरिका जा रही हैं, तो अमेरिकी सेनेटर से मीटिंग थी उनकी। तो कहते मैं क्या करूं? मैंने कहा आप नज़म लिखें, आज आपने जलसे में कुछ करना है तो आप नज़म लिखें।
تو میں کیا کروں؟ پھر جیسے وہ بڑا بولتے تھے ایک دم اوکھا سا جس کو پنجابی میں، پھر کہتے لاؤ کاغذ. پھر انہوں نے لکھی نظم نہ جا امریکہ نال کڑے تو سانو تیرا بڑا خیال کڑے. تو وہ جب نظم پڑھی تو حال بٹ گیا اور نعرے لگے سوشلزم کے. اس کے بعد جو درباری لوگ تھے انہوں نے محترمہ کو کہا جی آپ کی ہیومیلیشن ہوئی ہے، انسلٹ ہوئی ہے. مجھے اب اچھی طرح یاد ہے کہ اسلم گرداس پوری صاحب نے کہا نہیں یہ انسلٹ نہیں ہے، کڑے بڑا محبت والا لفظ ہے، محبت سے اپنی بیٹی کو اپنی بچی کو کہا جاتا ہے کڑے خاص پنجابی میں. تو جالب صاحب یقیناً کسی پارٹی میں نہیں تھے جیسے حامد میر کہہ رہے ہیں. تو مجھے ایک دن جب ٹی ہاؤس میں ملے جب انہوں نے وہ اے این پی چھوڑی تو میں نے کہا اب آپ کون سی پارٹی میں ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے پی پی پی. میں کہا آپ کی پی 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 کیسے؟ کہتے ہیں پاکستان پرولتاریہ پارٹی. تو میں نے کہا اس میں کون کون ہے؟ کہتے اس میں کوئی نہیں ہے، اس میں میں ہی صدر ہوں، میں سیکرٹری جنرل ہوں، میں ہی ممبر ہوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دھڑا نہیں ہے، اب میں اکیلا جدوجہد کروں گا. تو میرے ساتھ ان کا ایک جدوجہد کا تعلق تھا اور بڑی محفلیں ہوتی تھی. ایک محفل بڑی یادگار ہے کہ حامد میر صاحب کی نئی نئی کتاب ہم نے شائع کی اور کتاب اس کا فنکشن رکھا، جنگ پبلشر نے شائع کی، بھٹو کی سیاسی پیش گوئیاں. تو اس کے بعد مجھے جالب صاحب نے کہا محفل لگاؤ. تو ہم ایک دوست کے گھر چلے گئے، محفل لگی. تو ایک دوست جو ہے وہ ذرا نو دولتیا تھا تو وہ بڑا آگے پیچھے وہ سامان لے آیا اس محفل کے لیے. اب وہ ایک راؤنڈ کے بعد کہیں گوئندی تمہارے نام، وہ جو بندہ سامان لایا تھا وہ کہ بھی میرے نام. رات کے 2 بج کے کہتے تم مجھے خریدنا چاہتے ہو اس محفل میں تو ایک گوئندی کے نام ہوگا. وہ بڑے خوددار تھے اور ان کی جو یہ کہنا کہ وہ مفاہمت کر سکتے تھے، وہ کیوں مفاہمت کرتے؟ کبھی انقلابی مفاہمت نہیں کرتے. اور وہ ایک انقلابی تھے، انقلابی کبھی مفاہمت نہیں کرتا. مفاہمت کیریئر بنانے والا پولیٹیکل لیڈر تو کر سکتا ہے. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو جب فلیٹسٹ ٹھہرے ہوئے تھے، جب پیپلز پارٹی بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈو جالب کدھر ہے. تو جالب کے پاس چائنیز لنچ ہوم میں دوست آئے بھٹو صاحب کے ساتھی، شاید امان اللہ خان صاحب تھے اور دوست بھی تھے. تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا. پھر بھٹو صاحب خود گئے چائنیز لنچ ہوم میں. یہ بھی بھٹو صاحب کا ایک ان کا بڑا پن ہے. تو ایسے لوگ جو حبیب جالب ہوتے ہیں یہ کم پیدا ہوتے ہیں. اس کا ایک ٹریبیوٹ مجھے یاد ہے جو معراج خالد صاحب نے دیا، آخری دنوں کی بات ہے. معراج خالد بھی حبیب جالب بھی کی ایک شکل تھی دوسری طرح میں کہ بیڈن روڈ کے ایک سادہ سے گھر میں رہتے تھے. سارے پاور ہونے کے بعد جب آپ سادگی اور ایمانداری ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ آپ ایماندار اور سادہ کتنے. تو وہ اپنے گھر جا رہے تھے تو ریگل کراس کر رہا تھا تو سگریٹ پیتے ہوئے مجھے کہتے ہیں گوئندی آج کل میں انقلاب ایران پڑھ رہا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ہی جالب ہے اور ایران میں انقلاب آنے سے پہلے جالب جیسے کئی بڑے شاعر اور انقلابی تھے. میں نے کہا اب آپ کو پتا چلا. لیکن جو دکھ ہے ہمارے سماج کا کہ یہاں کہتے ہیں جی آنا جانا لگا ہے، میں اس کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اب جانا جانا لگا ہے. ہماری سوسائٹی میں کمپنسیشن نہیں ہو رہی. جو زوال ہے علم کا، فکر کا، شاعری کا، سیاسی کمٹمنٹ کا، نظریے کا، اس کا متبادل مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آگے آ رہا ہے. تو ایسے وقت میں جالب کو زندہ رکھنا، جیسے میمن صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا، بہت شاندار ہے. لاہور میں جب مجھے طاہرہ فنکشن کرتی تھی، بڑی شاندار محنت سے وہ کام کرتی تھی. تو پچھلے سال 2 سال سے مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ فیض میلہ کرتے ہیں تو جالب میلہ بھی کریں. تو میرے پاس تشریف نہیں طاہرہ، تو میں نے کہا حبیب جالب کا میلہ کرنا ہے یا ابا جی کا میلہ کرنا ہے؟ کہتی نہیں میں نے جالب کا میلہ کرنا ہے. پھر ہم نے حبیب جالب میلہ کیا. سڑک تک لوگ تھے، جو اپنا اوپن ایئر تھیٹر ہے لاہور میں، سڑک تک ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں تینوں سیاسی جماعتیں اتنا بڑا کراؤڈ نہیں اکٹھا کر سکتی جو ہمارے لاہور لیفٹ کے پروگریسو لوگوں نے مل کر ہم نے جالب میلہ کیا جیسے فیض میلہ کرتے ہیں. تو حبیب جالب کو اگر غالب کو کوٹھے والیاں گاتی تھی اور وہ عام ہو گیا، ان کو کوٹھیوں والے گاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جالب کو صرف یہ شاعر سمجھنا، شاعری ان کا ایک انسٹرومنٹ تھا اسٹرگل کا. جیسے ایک انقلابی لکھاری بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایک انقلابی گائکی بھی گا سکتا ہے، لیکن وہ بیسیکلی وہ سوسائٹی کو بدلنا چاہتے تھے. اور یہ کہہ دینا جو وہ پروگریسو تھے، یہ بڑا ایک مبہم سا لفظ ہے. یہ عام بندے کے لیے تو آپ کہہ دیں کسی کوئی کیریئرسٹ پولیٹیکل
پارٹی میں ہو، لیکن وہ ایک مارکسسٹ سوشلسٹ ترقی پسند تھے. ان کا رول ماڈل چائنا تھا. وہ ماؤسٹ تھے بیسیکلی. وہ ماؤ تنگ سے بہت متاثر تھے اور ان کی جو پوری زندگی تھی وہ اپنے سوشلزم کے لیے، اور وہ سوشلزم کو کسی سے ٹکراؤ نہیں تھے سمجھتے، مذہب سے، پاکستانی روایات سے، پاکستان کے سماج کی قدروں سے. وہ انڈیجنس سوشلزم پر یقین رکھتے تھے. وہ مزدوروں کی، کسانوں کی، محنت کشوں کی، مڈل کلاس کی، کلرکوں کی، ان کی بات کرتے تھے شاعری میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوستوں نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے اور اس کو ہم پاکستان میں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں جالب صاحب کے مشن کو، اور کام کریں گے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر شہباز شریف جالب کے شعر پڑھتا ہے، اگر قاضی حسین صاحب فیض احمد فیض کے شعر پڑھتے ہیں. اب تو جماعت اسلامی کا جلسہ ہی نہیں شروع ہوتا. کل تک وہ ہمارے جو طاقتور لوگ تھے وہ فیض صاحب پر غداری کا مقدمہ بناتے تھے. اب ہندوستان میں لازم ہے ہم دیکھیں گے تو ISPR نے بھی بنا لیا، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. کوئی حرج نہیں ہے، بنانے دو. اس کا مطلب ہے کہ جالب کی تھاٹ، جو جالب کی فکر ہے، عوامی فکر، پاکستان میں محنت کشوں کی، پاکستان میں ایک ریئل ڈیموکریسی الیکشن کا نام نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، جیسے ابھی بھی کوئی لڑائی جاری ہے، کوئی اختیارات کی جنگ ہے، وہ عوامی حقوق کی جنگ نہیں ہے. جالب ہوتے تو یہاں پر اپنا موقف دیتے. جالب والا موقف دینے والا ہے کوئی نہیں. مجھے بتائیں کوئی پاکستان میں نیشنل لیول پہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی قلم کار، میں قومی سطح کی بات کر رہا ہوں، قومی سطح پر جالب جیسا موقف دینے والا جو تیسرا موقف ہو. ایک سسٹم کا موقف ہے، ایک سسٹم کے ساتھ جو جماعتیں سٹرگل کر رہی ہیں ان کا ایک موقف ہے، اور اس کے خلاف بھی کر رہی ہیں، چلے مان لیتا ہوں، لیکن ایک موقف جالب کا موقف ہوتا تھا. وہ موقف محنت کشوں کا موقف ہے. اور اس میں میں مبارکباد دوں گا میمن صاحب کو پھر دوبارہ کہ انہوں نے بہت اعلیٰ کام کیا کہ فکر جالب کو عام کرنے کے لیے، جو فکر عوام ہے اصل میں، جو پاکستان میں ایک ریئل ڈیموکریسی اسی فکر سے آ سکتی ہے، جس کارواں میں فیض بھی تھے، جالب بھی تھے، اور آپ سب لوگ جو جہاں پر شامل ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کروں گا. جی شکریہ، بہت مہربانی.